اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی مقدس اور انتہائی مبارک جشن سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس تقریر کا موضوع سخن قرار دیا ہے. صاحبان فکر ہیں، ارباب علم ہیں، میرے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، دیکھیں کہ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجبد الاجبدین، ماشاءاللہ، ابصر الناظرین، سبحان اللہ، اسمع السامعین، واہ واہ واہ. جار المستجیرین، سورہ مبارکہ یونس کی 10واں سورہ اور اس کی 35ویں آیت. پروردگار پوچھ رہا ہے انسانوں سے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، 10واں سورہ 35ویں آیت. انسانوں یہ بتلاؤ کہ جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے اس کی پیروی کی جائے یا امن لا یہدی الا ان یہدی، یا اس کی پیروی کی جائے جو بغیر ہدایت کے ہدایت کی راہ پر نہیں آ سکتا. فما لکم کیف تحکمون، تو اللہ پوچھ رہا ہے انسانوں تم لوگ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو؟ کیف تحکمون، کیا حکم لگاتے ہو؟ تمہاری رائے کیا ہے؟ تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ تمہارا حکم کیا ہے؟ کس کی پیروی کی جائے؟ کس کے نقش قدم پر چلا جائے؟ عزیزوں، اس آیت میں اللہ نے، اس چھوٹی سی آیت میں انسانوں سے ایک سوال کیا. اللہ پوچھ رہا ہے افمن یہدی، استفہامیہ لہجہ ہے، تم بتلاؤ انسانوں، ہے نا. میں اگر آپ سے کوئی سوال کروں کہ جناب برمنگھم سے لندن کا راستہ کتنا ہے، تو مجھے نہیں پتا. مجھے نہیں پتا آپ نے کہا مثلا 50 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر یا 200 کلومیٹر، تو مجھے نہیں پتا، اس لیے میں اپنے لا علمی کی بنیاد پر آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا کہ کراچی سے حیدرآباد کا راستہ کتنا ہے، میں نے بتا دی. تو ہم اور آپ پوچھتے ہیں لا علمی کی بنیاد پر، ہے نا. لیکن اللہ قرآن میں کبھی کبھی یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ صاحبان فکر بیٹھے ہیں. اللہ قرآن میں، وہ تو عالم الغیب ہے، اللہ جب پوچھتا ہے تو کیوں پوچھتا ہے؟ اللہ قرآن میں کبھی کبھی یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ انسان کے ذہن میں سوال پیدا کرے. کیوں؟ تاکہ اگر انسان کی فطرت پاک ہو تو جواب انسان خود معین کرے. تو اب اللہ نے سوال کیا، بتاؤ کس کی پیروی کی جائے، کس کا اتباع کیا جائے. کس اتباع کے معنی کسی کے نقش قدم پر چلنا، کس کے نقش قدم پر چلا جائے. مالک کون ہے؟ کا 2 گروپ ہے، 2 گروہ ہیں، 2 طبقات ہیں. ایک ہے حق کا راستہ دکھانے والا اور دوسرا ہے امن لا یہدی، وہ آ نہیں سکتا ہدایت پر جب تک کہ کوئی دوسرا اس کی ہدایت نہ کرے. تو 2 گروہ ہے نا، ایک ہدایت کرنے والا
دوسرا ہدایت کا محتاج. فقط ہدایت کا محتاج نہیں ہے, اپنے رزق کا محتاج, سانس کی آمد و رفت کا محتاج, اولاد کا محتاج, بیٹوں کا محتاج, بیٹیوں کا محتاج, روٹیوں کا محتاج. تو ایک طرف روٹیوں کے محتاج ہیں اور دوسری طرف روٹیاں بانٹنے والے ہیں. میرے مولا کا جشن ہے نا, مطلب جشن غدیریہ, اور علی کے ماننے والے بیٹھے ہوئے, ہمیں جانا ہے غدیر خم تک, لیکن آیتوں کے سہارے جانا ہے انشاءاللہ. آیتوں کے سہارے جانا ہے, اور تھوڑی گفتگو توحید پر ہوگی, پھر نبوت پر ہوگی, اور پھر میں اپنے مولا تک آؤں گا. یہ ترتیب میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ سلامت رہے آپ کو اٹھتے باہر. یہ ترتیب میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ غدیر میں نبی نے یہی ترتیب رکھی. پہلے نبی نے کیا کہا؟ اللہ مولایا, اللہ میرا مولا, انا مولا المومنین, اور میں مومنین کا مولا, اور جس کا میں مولا. تھوڑی گفتگو توحید پر ہوگی انشاءاللہ, پھر نبوت پر, پھر اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچیں گے. ٹھیک ہے نا. اب میں تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں, توحید, نبوت اور امامت. ٹھیک ہے نا. اور پھر قرآن کی آیت کا سہارا لے رہا ہوں. بڑی مشہور آیت ہے, بچپن سے سنتے آ رہے, میرے بزرگ بیٹھے ہوئے, بارش افراد بیٹھے ہوئے, میرے بچے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو, ہے نا. ترجمہ سب کو یاد ہے, مجھے آیت پڑھنی ہے تاکہ وہ دلیل کو پیش کروں, جو دلیل سننے والے تک پہنچ جائے. توحید سے نبوت تک آئیں گے ہم, اور پھر جائیں گے انشاءاللہ امامت تک. اے ایمان لانے والو, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. بالکل. وہ اطیعوا الرسول, اور رسول کی اطاعت کرو. بس دو کی اطاعت نہیں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو. منکم, جو تم میں سے ہیں. ترجمہ اتنا آسان ترجمہ ہے, اور مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں, چلتے ہوئے چہرے, ترجمے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اے مومنو, اے ایمان لانے والوں, اطیعوا اللہ ایک, وہ اطیعوا الرسول دو, وہ اولی الامر منکم, اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں. اب میں آؤں گا اسی لفظ اطیعوا کی طرف, لیکن اب ایک جملہ پہلے بول دوں آپ کے سامنے. لفظ اطیعوا پہ جانا ہے مجھے, لیکن اطیعوا سے پہلے ایک لفظ بولنا چاہ رہا ہوں میں. دیکھیں, کہتے جناب کہ اللہ کی اطاعت اللہ کا حکم ہے, رسول کی اطاعت رسول کا حکم ہے, اطاعت کرو. لیکن اللہ نے جب کہا ہے وہ اولی الامر, تو فقط اولی الامر نہیں کہا, اللہ نے ساتھ میں کہا ہے وہ اولی الامر منکم. امر صاحبان امر کن میں سے ہیں؟ منکم, تم میں سے ہیں. اب کہنے والے کہتے ہیں جناب جب قرآن میں خود کہہ دیا ہے کہ وہ تم میں سے ہوگا اولی الامر, تو ہم خود بنائیں گے؟ اللہ کیوں بنائے گا؟ منکم کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بنائیں گے, تو اللہ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں دلیل میں حدیث نہیں آیت پڑھ رہا ہوں, بھائی یہی دلیل دے رہا ہوں نا کہ اولی الامر منکم تم میں سے ہوگا, تو ہم میں سے ہوگا, ہم خود بنا لیں گے. تو اب چلو ذرا سورہ جمعہ کی طرف. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم, ہم نے محمد کو بھیجا منہم, جو ان میں سے ہے. تو جب تم محمد کو نہیں بنا سکتے تو اس کا چارشین کیا بناؤ گے؟ مل کے سارے مل کے بڑی بات ہے. اب میں پھر جا رہا ہوں آیت کے اسی جملے کی طرف. اے ایمان لانے والوں, یا ایھا الذین آمنوا, بہت سے مقامات پہ آیا یا ایھا الذین آمنوا, ترجمہ یہی ہے اے ایمان لانے والوں, اے صاحبان ایمان, اے مومنو. اگر ایمان ہے تو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. مقام فہم قرآن ہے, اور انشاءاللہ میں مولا سے مدد مانگ رہا ہوں کہ جملہ پہنچا سکوں. اللہ نے ایک عجیب بات ہے, جب اپنا ذکر کیا تو لفظ اطاعت کا ذکر کیا, اطاعت کرو. جب اپنے نبی کا ذکر کیا وہاں بھی لفظ اطاعت رکھا, اطاعت کرو. جب اولو الامر کا ذکر کیا وہاں بھی لفظ بدلا نہیں, وہاں بھی اطاعت رکھا. اللہ کی اطاعت, خدا کرے پیغام پہنچا سکوں, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اولو الامر کی اطاعت. یہ توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں, ہے نا. اب میں توحید سے جا رہا ہوں نبوت تک. اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اولو الامر کی اطاعت, تینوں کے لیے لفظ بدلا نہیں, ایک ہی لفظ ہے, اطاعت اطاعت اطاعت. لیکن جب ماں باپ کا ذکر کرتا ہے تو لفظ کو بدل دیتا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن کی آیت ہے, بڑی مشہور آیت ہے, ہر ایک کو یاد ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرو. اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اولو الامر کی اطاعت, ہے نا. جشن میں انشاءاللہ ہم پہنچیں گے اپنے رسول کی بارگاہ میں ان آیت کے سہارے.
لیکن جب والدین کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے ماں کی اطاعت کا لفظ نہیں آیا، احسان کرو، باپ کے ساتھ احسان کرو. تو کوئی نہ کوئی فرق ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے. اللہ جب قرآن میں کوئی لفظ استعمال کرتا ہے نا تو اس لفظ کو پوری طرح وزن کر کے استعمال کرتا ہے. اپنے لیے اطاعت، رسول کے لیے اطاعت، لیکن جب کہتا ہے والدین تو لفظ بدل دیا، کہا احسان کرو. تو دونوں لفظوں میں کوئی نہ کوئی فرق ہے. وہی فرق وضاحت کی وضاحت کے لیے مجھے مثال کا سہارا لینا پڑے گا. دیکھیں ماں باپ بوڑھے ہو گئے، 70 سال کی عمر ہے والدہ کی اور 80 سال کی عمر ہے والد کی، دونوں بیمار ہیں، بستر عدالت پر ہیں. اب میں لفظ کو کھول رہا ہوں، ہے نا. اطاعت کے معنی کسی کی بات پر عمل کرنا، کوئی حکم دے اس کی بات کو ماننا، یہ ہے اطاعت. آپ نے بچوں کو کچھ کہا، بچے نے بات کو مان لیا، یہ اس بچے نے اطاعت، وہ مطیع ہے، اطاعت گزار ہے. ٹھیک ہے نا. اطاعت کے معنی کسی کی بات کو مان لینا، فالو کرنا. اور احسان کے معنی اچھا سلوک کرنا. احسان کے معنی نیک سلوک کرنا عربی کے اندر. ٹھیک ہے نا. اب میں مثال دے رہا ہوں. میں ماں کی عمر 70 سال، باپ کی عمر 80 سال، دونوں بیمار ہیں، بستر عدالت پر ہیں. ڈاکٹر آ رہا ہے، چیک کر رہا ہے، ڈرپ لگائی، انجیکشن دیا، دوائیں دی، میڈیسن دی، شربت دیا، سیرپ دیا، لیکن مرض گھٹنے کے بجائے بڑھ رہا ہے، طبیعت اور خراب ہو رہی ہے. اور آپ نے کیا کیا؟ ڈاکٹر چینج کیا، نیا فزیشین آیا، اس نے چیک کیا، ٹیسٹ کروایا، کہا بھائی نسخہ بدل دو، دوائیں بدل دو. میں اس لفظ کو کھول رہا ہوں، انشاءاللہ دودھ لیں گے. دوائیں بدلی گئیں. اس نے کہا دیکھو یہ اب ٹیبلٹ ختم ہو گئی، یہ دوائیں چلیں گی، یہ انجیکشن نہیں اب یہ لگے گا، یہ ٹرپ نہیں اب یہ لگے گی. ڈاکٹر تو نسخہ لکھ کے چلا گیا. جب دوا کھانے کا ٹائم آیا ہے نا، اور جب بیٹے نے چاہا کہ باپ کو دوا پیش کرے، پتا باپ نے ڈانٹ کر کہا کہ دوائیں پھینک دو، ڈاکٹر کو ہٹا دو، ٹرپ نکال دو. اب مجھے بتائیں سارا مجمع کہ بیٹا کیا کرے؟ کیا دوائیں پھینک دے؟ دیکھو قرآن کی آیت کو کھول رہا ہوں میں. کیا دوائیں پھینک دے؟ ڈاکٹر کو باہر نکال دے، گیٹ آؤٹ کر دے؟ کیا ڈرپ ہٹا دے، انجیکشن ہٹا دے، شربت ہٹا دے، سیرپ ہٹا دے؟ نہیں. حکم شریعت یہ ہے، قرآن کا، اسلام کا حکم یہ ہے کہ پیار محبت کے ساتھ باپ کو دوا بھی پلاؤ، ڈاکٹر بھی پلاؤ، ڈاکٹر کو بھی دکھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت نہیں، احسان کرنا ہے. باپ اگر ڈانٹ رہا ہے تو پیار محبت کے ساتھ اسے پیار سے، عزت کے ساتھ دوا بھی پلاؤ، ڈاکٹر کو بھی دکھاؤ. کیوں؟ اس لیے اطاعت نہیں، احسان کرنا ہے. تو ہماری سمجھ میں آ گیا تھا، جو آخری میں تک ہماری سمجھ میں آ گیا کہ کبھی جو باپ کہے وہی کرنا احسان ہے، اور کبھی اگر وہ کوئی بیماری میں ہو تو اس کی بات کو نہ ماننا وہ احسان ہے. تو باپ کے لیے یہ دیکھو کہ باپ کیا کہہ رہا ہے، باپ کے لیے دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اس لیے اطاعت نہیں، احسان کرنا ہے. لیکن قرآن نے میرے محمد کے لیے لفظ اطاعت رکھا. محمد کی ہر حال میں اطاعت کرو. اگر وہ مریضی میں تم سے قلم مانگ لے تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. واہ 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 واہ. مل کے سارے ماشاءاللہ. دوائیں پھینک دو، ڈاکٹر کو ہٹا دو؟ نہیں. حکم شریعت کیا؟ پیار محبت سے، عزت احترام سے باپ کا احترام کرو، ماں کا احترام کرو، ہے نا. تو کبھی جو باپ کہے وہی کرنا احسان، اور کبھی وہ جو کہے اس کے خلاف کرنا وہ احسان. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ احسان ہے. احسان کبھی بات مان کے ہوتا ہے، کبھی بات نہ مان کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن محمد کے لیے نہیں کہا. محمد کے لیے کہا ہر حال میں اطاعت کرو. مرض میں ہو تو اطاعت کرو، صحت میں تو اطاعت کرو، گھر میں ہو تو اطاعت کرو، میدان میں ہو تو اطاعت کرو، جماعت کے ساتھ ہو اطاعت کرو، منفرد ہو تو اطاعت کرو، سفر میں ہو اطاعت کرو، حضر میں اطاعت کرو، ہر حال میں اطاعت کرو. اب میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، میں اسد اللہ جوہری، میرا محمد کائنات کا سب سے بڑا امام ہے یا نہیں؟ بے شک. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، خاتم النبیین بھی ہے، خاتم المرسلین بھی ہے. میرا ساتھ یہ کہ اب میں توحید سے نبوت تک آیا ہوں، اور نبوت سے جانے مجھے امامت تک. لیکن ایک ایک جملے کے توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان فکر کی. میرے نبی نے دنیا میں آنے کے بعد ہر باطل قوت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، بلکہ ہر باطل قوت کو ہرا دیا. ہر باطل کو ہرایا، ہر باطل قوت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، ہر محاذ کو جیتا، ہر مارکے کو نبی نے سر کیا. لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں پورے چیلنج کے ساتھ، پوری تحدی کے ساتھ، میرے نبی نے ہر باطل کو ہرایا، ہر باطل کو شکست دے دی. لیکن میرے کانوں میں نے تاریخ میں جب دیکھا تو مجھے کل 2 مقام ملے، کل 2 مقام. توجہ کرنا، میرے پیچھے جتنے بیٹھے سننے والے بیٹھے، میرے بزرگ نوجوان بچے ہے نا. نبی نے ہر باطل کو ہرایا، ہر باطل کو شکست دی، ہر محاذ کو جیتا. کوئی مجھے اس میں انکار نہیں ہے.
لیکن مجھے کل 2 مقام ملے پوری تاریخ میں جہاں جیت بھی ہوئی اور جیت کا اعلان بھی ہوا. ذرا توجہ فرمائیے گا, ایسی باریک باریک بات ہے. جتنے صاحبان فکر بیٹھے ہوئے جی میں نے کیا جملہ کہہ دیا, آیت پڑھ رہا تھا, اب میں آگے ہوں تاریخ کے ڈانڈے میں لا رہا ہوں انشاءاللہ, اور آپ کو رزلٹ دیا ہوگا. یہ میں نے کیا کہا, ابھی آپ کہہ سکتے ہیں جناب آپ تو کہتے ہو ہر جگہ نبی نے فتح کی, ہر جگہ نبی جیت گئے. میں انکار نہیں کر رہا ہوں, ہر جگہ نبی جیتے ہیں, لیکن میرے کانوں میں فقط 2 مقام ہیں جہاں جیت بھی ہوئی, جیت کا اعلان بھی ہوا. آئیں جلدی جلدی ذرا سا چیک کریں, جلدی جلدی چیک کریں ہم کہ وہ کون سے مقامات ہیں. تاریخ اسلام میں پوری تاریخ میں فقط 2 جہاں جیت بھی ہوئی ہے, جیت کا اعلان بھی ہوا ہے. جنگ بدر, پہلی جنگ, اللہ نے مدد بھیجی, فرشتے آئے, ملائکہ آئے, مسلمان جیت گئے, کہیں جیت کا اعلان نہیں ہوا. بدر میں جیت ہے, جیت کا اعلان نہیں ہے. سلامت رہے, آپ کی آوازیں آ رہی تو میرا پڑھنے کا بھی چاہ ہے. پھر کہہ رہا ہوں بدر میں جیت ہے, جیت کا اعلان نہیں ہے. جلدی سے آگے آئیں. جنگ بدر ہو گئی 3 ہجری میں. جنگ احد ہے نا, جنگ احد میں میرے نبی نے اپنے 50 ساتھیوں کو گھاٹی پہ کھڑا کیا تھا اور کہا تھا زمین و آسمان ٹل جائیں تم نہ ٹلنا. مجھے نہ یقین جانے, مجھے جانے مولا اپنے مولا کی بارگاہ میں ہے نا, مجھے نہ جنگ احد پڑھنی ہے, نہ جنگ خیبر پڑھنی ہے, نہ خندق پڑھنی ہے, کچھ نہیں پڑھنا مجھے. میں بس تاریخ کی ہیڈ لائن سے بیان کر رہا ہوں. جنگ بدر جیتے مسلمان, اعلان نہیں ہوا, میرے کان میں اناؤنسمنٹ نہیں آیا. جنگ احد کا ابتدائی حصہ مسلمانوں نے جیتا. اس کے بعد حالات بدل گئے, جب وہ گھاٹی کے لوگ ہٹ گئے تو حملہ ہو گیا, سب جانتے ہیں نا. تفصیل میں جنگ پڑھنی نہیں مجھے, صرف تفصیل بیان بھی نہیں کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. تو جنگ احد کا بھی ابتدائی حصہ مسلمانوں نے جیتا, لیکن جیت کا اعلان نہیں ہوا, نہ بدر میں نہ احد میں. اور جنگ خندق میں تو کافر نے کل کفر کو مارا تھا, کل کفر کو مارا ہے جنگ خندق کے اندر. وہی اناؤنسمنٹ ہو جاتا اور ہم سن لیتے کان سے کہ بھائی جنگ خندق میں اناؤنسمنٹ ہوا ہے. عجیب بات ہے کہ کیا میں زاویہ فکر دے رہا ہوں, مولا کرے میں جب جوڑا پہنچا سکوں جتنے میرے بیٹھے میں دائیں بائیں میرے بچے بزرگ نوجوان. جنگ خندق میں بھی کفر کو نہیں, کل کفر کو مارا ہے, لیکن اعلان نہیں ہوا, اناؤنسمنٹ نہیں ہوا. تو نہ بدر میں ہوا, نہ احد میں ہوا, نہ خندق میں ہوا. سننے والے سوچیں جناب یہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں. میں دعویٰ یہ کر رہا ہوں کہ پوری تاریخ اسلام میں فقط 2 مقام مجھے ملے جہاں جیت بھی ہوئی اور جیت کا اعلان بھی ہوا. پہلا اعلان سنا دوں, پہلا اعلان جب خیبر میں 39 دن تک بڑے بڑے شکست کھا کے آ گئے ہے نا, نبی نے کیا کہا تھا, لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا کرارن غیر فرارن یحب اللہ ورسولہ. ذمہ داری لے رہا ہوں, ان جملوں کی پوری ذمہ داری لے رہا ہوں. وہ یحب اللہ ورسولہ, وہ یحب اللہ ورسولہ, وہ یہ بلند یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ و رسول کا محب ہوگا, اللہ و رسول کا محبوب ہوگا, اور وہ خیبر فتح کیے بغیر پلٹے گا نہیں. تو پہلا اعلان ہمیں ملا جنگ خیبر میں, جہاں جیت بھی ہے, جیت کا میرے ساتھ سارے چلے مل کر, میرے بچے کو نوجوان مولا کا جشن تھک کے نہیں بیٹھنا ہے. پہلا اعلان میں نے آپ کو بیان کر دیا. جنگ خیبر میں فتح بھی ہے, فتح کا اعلان بھی ہے. نبی نے کیا کہا, وہ جو سپاہی جا رہا ہے نا, کائنات کا سب سے بڑا سپاہی مجاہد, وہ پلٹے گا نہیں جب تک کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے دے, ٹھیک ہے نا. تو ایک اعلان ہمارے کانوں میں آ گیا کہ جہاں جیت بھی ہے, جیت کا اعلان بھی ہے, وہ ہے جنگ خیبر. اور دوسرا اعلان خیبر سے کچھ پہلے سب جانتے ہیں, جب حدیبیہ کے موقع پر نبی نے صلح کی تو مسلمانوں کو شک ہو گیا کہ کافروں سے, مشرکوں سے صلح ہو گئی, ہم تو ہار گئے ہے نا. اللہ نے نبی پر آیت اتاری, انا فتحنا لکا فتحا مبینا. رسول ہم نے تمہاری اس صلح کو فتح مبین بنایا. مولا بات رکھے, ذرا سا میرے ساتھ چلیے گا. جشن کا موڈ ہے, جشن کا سننے کا, اسی طرح میرے ساتھ دیے گا. دوسرا مقام ہمیں مل گیا, کون سا مقام, حدیبیہ کا. جب پیغمبر نے صلح کی اور مسلمان شک میں پڑ گئے تو نبی کا گھبراؤ نہیں, انا فتحنا لکا فتح مبینا, ہم نے رسول تمہاری صلح کو فتح مبین بنایا. فتح یعنی جیت, مبین یعنی کھلی ہوئی ہے نا. ہم نے تمہاری صلح کو فتح مبین بنایا, کھلی ہوئی جیت بنایا. مبین کے معنی کھلی ہوئی. میں اگر کوئی ڈھکی چھپی بات کہوں آپ سے, یا آپ مجھ سے کوئی ڈھکی چھپی بات کہیں اور میری سمجھ میں نہ آئے تو میں معذور ہوں نا, مجھے معاف کر دیں گے آپ کہ بھائی چھپی بھی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی.
لیکن اگر کسی کے سامنے کھلی بات نہ سمجھ میں آئے، سلامت رہے مولا بات میرا ساتھ دیکھا. اب میں نتیجہ مکمل ہو رہا ہے، جتنا اب نہیں بول پائے سب مل کے بولیں گے تاکہ ہر آدمی حصہ ڈالے انشاءاللہ مولانا کے اندر. جنگ خیبر میں نبی نے کہا، کیا کہا کہ پلٹے گا نہیں جب تک اللہ فتح نہ دے دے. ایک اناؤنسمنٹ. دوسرا اناؤنسمنٹ کہاں پر ہوا؟ حدیبیہ میں. انا فتح نہ لگا فتح مبینہ، ہم نے تمہاری اس سوروں کو فتح مبین بنایا ہے نا. تو مجھے سمجھ میں آ گیا تاریخ میں دو مقام ملے جہاں پہ فتح بھی ہے، فتح کا اعلان بھی ہے. خیبر میں نبی نے فتح کا اعلان کیا، حدیبیہ میں اللہ نے فتح کا اعلان کیا. ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا، خیبر میں تلوار چلی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اٹھتے بعد میرا سلامت رکھے. آگے جائے میرے کے ساتھ چلے. اتنے ڈاٹے بیٹھے میں حدیبیہ میں سب جانتے قلم چلا، حدیبیہ میں قلم چلا، حدیبیہ میں قلم چلا. ہم نے تمہاری فتح کو فتح مبین بنایا. پیچھے اور بیدار رہنا. حدیبیہ میں قلم چلا، خیبر کے میدان میں تلوار چلی. تو یہ فتح تو دو تھی، لیکن قدرت کا کمال یہ تھا کہ قلم اور تلوار چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا. بڑی بات ہے. مولا بات ہے کہ جاؤ جا کے تاریخ میں دیکھو، پوری عالم اسلام کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں میں، ہے نا. فتح بہت سی ہوئی ہے لیکن اعلان فتح فقط دو ہوا. ایک سلامت رہے مولا آباد رکھے میرے بزرگوں کو، میرے نوجوانوں کو جو اتنی ہماتن گوش کے ساتھ میرے جملے کو سن رہے ہیں، اتنی جولانی طبع کے ساتھ. خدا آپ کی سماعتوں کو نظر بد سے بچائے، خدا آپ کی چہچہمی کو برقرار رکھے، خدا آپ کی سماعتوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے. لیکن مجھے جانا ہے آگے تک. تو اعلان دو ہوئے جہاں فتح بھی ہے، فتح کا اعلان بھی ہے. خیبر میں نبی نے فتح کا اعلان کیا، حدیبیہ میں اللہ نے اعلان کیا. تو فتح تو تھی نا، لیکن تلوار اور قلم چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا. خدا کرے آپ یہ جملہ پہنچ جائے. جس کے دل میں علی کی محبت جوش مار رہی ہے اس کو جملہ کیا کر رہا ہوں میں. دو فتح ہیں لیکن ایک ہی ہاتھ ہے، ایک ہی انسان ہے، ایک ہی ہاتھ ہے. اگر قلم اٹھائے تو خدا اعلان کرے، ایک ہی ہاتھ ہے. خدا کرے پوری طاقت سے میں پڑھوں اور پوری طاقت سے میرا ساتھ دے. ایک ہی ہاتھ ہے نوجوانوں، ایک ہی ہاتھ ہے. اگر قلم اٹھائے تو خدا اعلان فتح کرے، اگر تلوار اٹھائے تو نبی اعلان فتح کرے. اور قدرت یہ چاہ رہی تھی، قدرت یہ چاہ رہی تھی کہ علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائے. قدرت یہ چاہ رہی تھی، جملہ تاریخی آ رہا چاہیے آخری آدمی تک. قدرت یہ چاہ رہی تھی کہ میرے مولا علی کی یہ دونوں فتح جس کا جشن ہے تم علی والے بیٹھے ہوئے ہو. قدرت خدا چاہ رہا تھا کہ علی کی دونوں فتح قلم کی تلوار کی ذہن سے مٹنے نہ پائے اور قیامت تک باقی رہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے تیسرے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک ہر امام کا ایک بیٹا امام، حسین کا ایک بیٹا امام، زین العابدین کا ایک بیٹا امام، محمد باقر کا ایک بیٹا امام، جعفر صادق کا ایک بیٹا امام، علی رضا کا ایک بیٹا امام، محمد تقی کا ایک بیٹا امام، علی نقی کا ایک بیٹا امام، حسن عسکری کا ایک بیٹا امام. اللہ نے دو بیٹوں کو امام بنایا کہ جو فتح قلم دیکھنا چاہے وہ سنائے اور دیکھے، جو تلوار کی جنگ دیکھنا چاہے وہ حسین کی جنگ دیکھے. میں نبی والوں سے جملہ کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا ہوں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں انشاءاللہ کہتا رہوں گا، ہر مسجدوں تک کہتا رہوں گا. ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں، ہے نا. اس نماز پڑھتے نبی نے بتایا، روزہ رکھتے نبی نے بتایا، جشن کرتے نبی نے بتایا، مجلس کرتے نبی نے بتلایا، روزہ رکھتے نبی نے بتلایا، ہے نا. اسلام میں توجہ، اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. بے شک بے شک. میرے پاس بہت سی آیتیں پڑھنے کے لیے لیکن میں وقت نہیں ہے کہ میں آیتوں کا پڑھوں. ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اسلام میں میری جان قربان میں نبی پاک کے جملے کے اوپر، اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ.
ٹھیک ہے نا. آپ قصیدہ پڑھتے ہیں, ابھی یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے, ہے نا, نعرے لگ رہے تھے, خوش ہو رہے تھے آپ. مولا آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے. آج کی شب کے صدقے میں بڑی عظیم شب ہے, بڑی عظیم شب ہے, ٹھیک ہے نا. جشن غدیر منایا جا رہا ہے. اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں سورہ آل عمران کی, اور یہ دونوں آیتیں قصیدہ ہے نبی کی شان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ, فیصلہ آپ کو آیت پڑھنا میرا کام, ترجمہ میرا کام, اور پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ میں عربی زبان سے واقف ہوں, اس لیے پوری ترجمے کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں. لیکن بس نتیجہ نکالنا ہے مل کر. وہ تھکی تو نہیں ہے؟ ماشاءاللہ, خدا آپ کی آوازوں کو ایسے سلامت رکھے. سورہ عمران تیسرا سورہ, اس کی 2 آیتیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یاد کرو, میں ترجمہ کر رہا ہوں, بس اتنا بیدار میں جو بیٹھا ہے, بار بار انشاءاللہ آپ بھی کرنی پڑے گی. یاد کرو, اس کے معنی یاد کرو. بہت سے مقام اور بھی مقام ہے قرآن میں جہاں پہ اس آیا ہے, یہاں پہ اس کہا یاد کرو اس وقت کو. کس وقت کو؟ اللہ بول رہا ہے جب ہم نے سارے نبیوں سے ایک عہد لیا. لما آتیتکم, اپنی ڈیوٹی دینی ہے سب کو مل کر انشاءاللہ میرے بچے بہت نوجوان. لما آتیتکم من کتاب و حکمت, اللہ کہہ رہا ہے اے نبیوں, اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے اے نبیوں, میثاق النبیین ہے نا, ہم نے تمہیں کتاب دے دی, ہم نے تمہیں حکمت دے دی. ثم جاءکم رسول, تو آخری زمانے میں ایک رسول آئے گا. مصدق لما معکم, میں نتیجہ نکال رہا ہوں, تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا. مصدق لما معکم, تو تم سب کیا کرنا, ہم نے تمہیں کتاب دی, حکمت دی ہے, تو وہ رسول آئے تو کیا کرنا, لتؤمنن بہ ولتنصرنہ, تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ, اس کی مدد کرو. قالا اقررتم واخذتم ذلکم اصری, اللہ نے پوچھا اے نبیوں کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قرآن بول رہا ہے, یہ کوئی داستان کہانی نہیں, قصہ نہیں ہے, قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے, کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا, سورہ آل عمران جا کے ترجمہ دیکھیں, قالوا اقررنا, سارے انبیاء بولے ہم اقرار کرتے ہیں. قالا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين, اللہ نے کہا نبیوں گواہ رہنا اور میں بھی گواہی دینے والوں میں شامل ہوں. میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں. تو اس آیت میں کیا کہا اللہ نے, نبیوں سے میثاق لیا, سارے نبیوں سے. نبیین, نبی نہیں, نبیین جمع ہے نا, جمع ہے, اور اس میں الف لام لگا ہوا ہے. سارے نبیوں سے اللہ نے عہد لیا, میثاق لیا. کیا میثاق لیا؟ کہ آخری زمانے میں جو رسول آئے گا تم سب کے ساتھ اس پر ایمان لاؤ. ارے اب میں پوچھتے جا رہا ہوں جتنا بندہ بیٹھا ہوا ہے اس سے, اس آیت کی روشنی میں اب مل کر فیصلہ کریں اور زمانے کو سنائیں. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے آپ کے واسطے سے ان کو پیغام دے رہا ہوں میں, آج جشن غدیر میں یہاں پر برمنگھم کے اندر محمد پر ایمان لاؤ, ہے نا, جو ایمان لائے اسے کیا کہتے ہیں, مومن. تو آدم محمد کے مومن, نوح محمد کے مومن, ابراہیم محمد کے مومن, موسیٰ محمد کے مومن. مومن کی جمع کیا ہے, مومنین. تو مجھے بتاؤ کہ جس رسول کی امت میں ایسے انبیاء مومنین میں شامل ہو, اس رسول کی امت میں امین المومنین کون ہوگا؟ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, صلی رحمت رہے. ثُمَّ جَاءَكُم, دیکھو سب خوش ہو رہے ہیں علی کے ذکر سے, اور سب خوش ہوں گے انشاءاللہ کہ سب مومن ہیں, ہے نا. لیکن کہتے ہیں جناب یہ علی والے عجیب ہیں, جب بھی علی کا ذکر کرتے ہیں ہمیشہ علی کو اونچا دکھاتے ہیں, ہمیشہ علی کا ذکر کرتے ہیں. مجلس ہو تو اس میں علی کا ذکر, محراب ہو اس میں علی کا ذکر, گھر میں علی کا ذکر, فرش میں علی کا ذکر, عرش میں علی کا ذکر, سفر میں علی کا ذکر, حفر میں علی کا ذکر, ہے نا. پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ علی والے عجیب ہے, ہر وقت علی کا ذکر کرتے ہیں. مجلس ہوتی تو بار بار علی کا ذکر, مجلس محفل ہو اس میں بار بار علی کا ذکر, جشن ہو اس میں بار بار علی کا ذکر, ہے نا. تو یہ فارمیٹ, یہ طریقہ ہمارا بنایا ہوا تھوڑی ہے کہ ہم علی کا ذکر کریں. ہمارے نبی نے کہا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی, مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. میرے والد مرحوم کہتے تھے کہ وہ مجلس منحوس ہے جس میں علی کا ذکر نہ ہو.
बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद तरीन सलवात। आपके आज़ान आलिया को जिस मंजिल पे लाना है मुझे आहिस्ता आहिस्ता मंजिल पे लेके आ गया हूँ। तौहीद से होता हुआ हमारा सफर नबूवत तक आया, नबूवत से होता हुआ इमामत तक आ गया, ठीक है ना। अब मेरा साथ देते रहिएगा ताकि जो है वो मैं बयान को आगे ले जाऊं, है ना। पानी भी रखा हुआ है, मेरे वो दोस्त बैठे हुए, मौलाना को सलामत रखे, आबाद रखे, सुनने वाले बैठे हुए, है ना। अब ये पानी तो पीना है जाने के बदन की, है ना, लेकिन जामे विलायत के अली पिलाना है। फिर साथी का मैं फिर से आयत की तरफ जा रहा हूँ, जश्न मेरे मौला का गदीर रहूंगा, मैं फिर से आयत जुमले की तरफ जा रहा हूँ। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु, पूरी जिम्मेदारी रिस्पांसिबिलिटी के साथ मैं असदुल्लाह जौहरी ऐलान कर रहा हूँ। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमत। अब जितनी ताकत है मेरे में मैं बोलूँ, जितनी ताकत आप में है आप मिलकर बोले। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, हमने सारे नबियों से मिसाक लिया, है ना। अभी एक आयत और पढ़नी है, क्या अहद लिया? सुम्मा जा तोड़ा बीच का तुमने नहीं पढ़ा। सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम, जब आखिरी रसूल आ जाए तुम सब के सब उस पर ईमान लाओ। किससे कहा? आदम से। किससे कहा? नूह से। किससे कहा? इब्राहिम से। सबसे कहा कि मोहम्मद पर ईमान लाओ, ठीक है ना। तो सारे मोहम्मद के मोमिन है ना, मोहम्मद के सारे मोमिन हुए। कुरान बोल रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये कुरान बोल रहा है, ठीक है ना। और अब जब मैंने सूरह अहज़ाब को खोला, 33वां सूरा, जाफर साहब मौलाना सलामत रखे, मेरा साथ देते रहेगा। अब मैंने सूरह अहज़ाब खोला तो उसमें आयत मिली। आप देखो, कहीं भी मैं कल लंदन में जुमला कह रहा था जश्न में, अब उनको उस जुमले को दोहराना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन जहां भी कहीं दो होते हैं ना तो कोई ना कोई रिश्ता बनता है ना। अगर दो भाई हैं तो उखुवत का रिश्ता, मियाँ बीवी हैं तो इज़्ज़वाज का रिश्ता, है ना। दोस्त हैं तो दोस्ती का रिश्ता, जहां भी दो होते हैं कोई ना कोई रिश्ता बनता है। मेरा साथ दिएगा, मौला आपको सलामत रखे, आबाद रखे। अल्लाह ने कहा, ए नबियों मोहम्मद पर, मेरे उस आखिरी रसूल पर लतुमिनुन बिही, ताकीद कर रहा, ईमान लाओ, ईमान लाओ। आदम ईमान लाओ, नूह ईमान लाओ, इब्राहिम ईमान लाओ। तो मोहम्मद, सारे नबी हो गए मोमिन, है ना, और मोहम्मद हो गया मेरा मोहम्मद इन सबका नबी, है ना। अब दो हो गए, सारे अंबिया नबी मोमिन और मोहम्मद अकेला इनका नबी, है ना। अब इनमें रिश्ता क्या है? जब मैंने सूरह अहज़ाब खोला, 33वां सूरा, मेरे नौजवान बच्चों मेरे साथ देना, तो मुझे आयत मिली, अल्लाह ने कहा अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना, नबी होता है मौला, मोमिन होता है गुलाम। आवाज नहीं आ रही, नबी मिलके चले साथ साथ, नबी होता है मौला, मोमिन होता है गुलाम, है ना। उस आयत ने क्या कहा? उस आयत ने क्या कहा? सारे अंबिया से के लिए कहा कि सारे अंबिया मोमिन है, मोहम्मद इनका नबी है। और सूरह अहज़ाब में कहा कि नबी और मोमिन का रिश्ता ये है कि मोमिन होता है गुलाम, नबी होता है मौला, है ना। अब मुझे बताओ कि अगर किसी मकाम पर 1.25 लाख अंबिया खड़े हो जाए और मेरा प्यारा मोहम्मद आमना का लाल पूछ ले कि आदम तुम बतलाओ मैं कौन, तो यकीन जाने आदम पुकारेंगे कि मोहम्मद मेरा मौला, पुकारेंगे ईसा कहेंगे कि मोहम्मद मेरा मौला। अब जिसका मोहम्मद मौला, रखे इसकी आवाज छोड़ दे आवाज। गुफ्तगू आ गई गदीर खून तक, गुफ्तगू आ गई। पढ़ूं थोड़ा सा और। अली का जश्न है, अली के चाहने वाले बैठे हैं। अब फिर बयान को अब आगे नहीं ले जाना, गदीर तक आ गई है गुफ्तगू, और वो आयत वो आपके ज़हनों में गूंज रही है। मैं जल्दी से पढ़ दूं, या अय्युहर रसूल, सलामत रहे मेरे नौजवान बच्चे, और आबाद रखे आपके। या कुरान से बाहर नहीं जा रहा हूँ, या अय्युहर रसूल बल्लिग़, बहुत शॉर्ट तर्जमा कर रहा हूँ। रसूल अल्लाह कह रहा है या अय्युहर रसूल, कहीं कहता है ताहा, कहीं कहता है मुदस्सिर, कहीं कहता है मुज़म्मिल, कमली के होने वाले,
اے چادر کے ہونے والے طٰہٰ یاسین سید و سردار نہیں رسول اس پیغام کو پہنچاؤ جو ہم تم پر نازل کر چکے. لفظ کا استعمال کیا اللہ نے؟ بلغ کے معنی تبلیغ کرو. تو ولایت علی کا پہلا مبلغ ہے محمد. یہ ہاں سلامت ہے, سلامت رکھے. ولایت علی کا پہلا مبلغ ہے محمد. جب آیت آ گئی غدیر کا دن ہے, غدیر کا جشن ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ وہ دن ہے جس میں نبیوں نے اپنی وصایت, اپنے وصیوں کا اعلان کیا ہے. نوح کی کشتی پار لگی, کوہ جودی کے پاس پہنچ کے ٹھہر گئی. بہت سے فضائل اس دن کے بیان کیے جاتے ہیں. آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے نا. غدیر خون کے دن کتنی خیرات اور صدقات کرنے کا صدقہ دینے کا فوائد ہے, اس کے جو وہ ثواب لکھے ہوئے, ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں. جب آیت آ گئی تو اپنے نبی نے کہا کہ بھئی یہ علی مولا ہے نہیں. ایک روایت کے مطابق 1,20,000 ساتھی نبی کے اصحاب کرام نبی کے ساتھ چل رہے تھے. حج ہو گیا, ہجرت الوداع سے پلٹ گئے. اب بتائیں آپ 50,000 نہیں 1,00,000 سے زیادہ لوگ اگر کھڑے ہو جائیں کسی چوک پر, کہاں تک جا گیا مجمع ہے نا. اور آیت آ گئی, پیغام آ گیا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اب نبی نے کیا کیا, میرا ساتھ دیے گا, صرف تازہ کر رہا ہوں اور آپ سے اجازت لے لوں گا. نبی نے کیا کیا, کیا کریں نبی, لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا نا. کہنے کہ جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پکڑ کے پیچھے بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. مولا آباد رکھے, سلامت رکھے, آپ کی سماعتوں کو نظر بد سے بچائے. جو آگے چلے گئے ہیں, میں تو تاریخ کی باتیں بتا رہا ہوں, انہیں پیچھے بلاؤ. جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. سامنے والے بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. پیچھے والے آگے آ گئے, سامنے والے موجود ہیں, آگے والے پیچھے آ گئے. زمانے 3 تو ہیں, ماضی, حال. علی کی ولایت وہ ہے جو ان تینوں کو گھیرے ہوئے ہے. پیچھے آ گئے, آگے والے پیچھے آ گئے, پیچھے والے جمع ہو گئے, سامنے والے سب جمع ہو گئے. اب نبی کو کیا کرنا ہے؟ اس زمانے میں غدیر خم, جوفہ کا مقام جو آگے جاتا ہے, غدیر خم آتا ہے نا, بہت سے لوگ گئے ہوں گے وہاں پر. اب نبی نے کہا بھائی علی مولا ہے نہیں. کہیں گے اب نبی کو پیغام پہنچانا ہے. فما بلغت رسالتہ, اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. کہنے لگے مجھے بہت اہم میسج دینا ہے, ذرا میرے لیے ممبر لاؤ. ممبر لاؤ میرے لیے, ممبر لاؤ. کہا یا رسول اللہ, یہ صحرا ریگستان بیابان سنسان جنگل میں ہم آپ کے لیے ممبر کہاں سے لائیں, ہم ممبر کہاں سے لائیں. کہا اگر ممبر نہیں لا سکتے تو ممبر بناؤ. چھوڑا نہیں نبی نے, ممبر نہیں لا سکتے تو ممبر بناؤ. اب یہ اس سے بڑی مصیبت لوگوں کے لیے. کسی نے ہاتھ جوڑے, کہا یا رسول اللہ ممبر کہاں سے بنائیں, نہ پڑھائی, نہ لکڑی, نہ اوزار, نہ وہ چیزیں, کیل بیل, کچھ بھی تو نہیں ہے. ممبر بنے گا کیسے؟ کہا ممبر نہیں بنا سکتے. کہا یا رسول اللہ ممبر نہیں بنا سکتے, آپ کے شاداب ذہن آمادہ ہے جملے کو سنبھالنے کے لیے ہے نا. کہا یا رسول اللہ ہم سے ممبر نہیں بنے گا. کہا ترکیب میں بتلاتا ہوں, یہ جو کجاوے رکھے ہوئے ہیں انہیں تلے اوپر رکھتے جاؤ, تیار ہو جائے گا. ساتھی نے عمل کیا, ممبر تیار ہو گیا. میں نے ہاتھ کے پوچھا یا نبی اللہ, یہ بار بار آپ کہہ رہے کہ ممبر لاؤ, پھر کہتے ہیں ممبر بناؤ, تو ساتھی کو پیغام کیا دے رہے تھے؟ کہ میں انہیں بتلا رہا ہوں کہ جب تم میرے بتلائے بغیر ممبر نہ بنا سکو تو ممبر ہاتھ پہ بلند کیا, ہاتھ پہ بلند کیا. بس بیان آخری ملحوظوں قریب ہو گیا. کیا ٹائم ہو گیا؟ آخری ملحوظوں قریب ہو گیا بیان. ہاتھ پہ بلند کیا اور زبان سے کہا من کنتو مولا ہو, جس کا میں مولا, اس کا سب نہیں بول رہے. ختم کر رہا ہوں 5 منٹ سے زیادہ شاید نہ لگے, ہے نا. جس کا میں مولا, اس کا علی مولا. نبی نے نہیں کہا, نبی نے
نبی نے یہ کہا کہنے کے بعد کہ جس کا میں مولا فہذا انگلی سے اشارہ کیا تاکہ علی کے کوئی اور معنی نہ بننے پائے. نبی نے اشارہ بھی کر دیا تاکہ کسی کے ذہن میں کسی من چلے کے ذہن میں نہ آ جائے کہ بھئی علی کے کچھ اور معنی ہیں, علی کے فلاں معنی نہیں. ہاذا نبی نے موجن کر دیا جس کا میں مولا ہاذا اس کا یہ علی مولا ہے نا. میری جان قربان نبی پاک کے جملے کے اوپر کہ جس کا میں مولا, ختم کرو بیان, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. نبی نے یہ جملہ کہہ کے قیامت تک کی ہدایت کا بندوبست کر دیا. سوالات کے مجمع میں علی کو ہاتھ بلند کر کے آئے بلے کی روشنی میں میدان غدیر میں صحابہ کرام کے سامنے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. نبی نے بتا دیا کہ تلاوت آیات ہم کریں گے, تشریح آیات علی کریں گے, توضیح آیات ہم کریں گے, تفسیر آیات علی کریں گے, جنگ تنزیل قرآن ہم کریں گے اور جنگ تعبیر قرآن علی کریں گے, تحفیظ ایمان ہم کریں گے, تکمیل ایمان علی کریں گے, تحریک نبوت ہم کریں گے, تائید نبوت علی کریں گے, زندگی ہم سنواریں گے, تقدیر کو علی پلٹائیں گے, شان ہمشہ کریں گے, سورج کو علی لوٹائیں گے. مولا پاک رکھے. مولا سب تک تو نہیں گئے, پیچھے والے بتائیں کوئی دو جملے پڑھوں اور میں مل کے سارے مل کے اس کو توحید سے شروع ہوئی تھی. آخری جملہ ہے, میرا ساتھ دیتے رہیے گا. آخری جملہ میرا ساتھ دیتے رہیے گا. خدا سب کو سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے. آل محمد فرماتے ہیں ذکرنا اہل البیت شفا. ہم اہل بیت کا ذکر شفا ہے. میں نے آپ سے اجازت لے لی ہے نا, لیکن آپ کا دل ہے آمادہ ہے تو دو جملے اور بیان کر رہا ہوں میں. غدیر اب ذہن میں رہے آپ کے غدیر خون کا ممبر ہے. علی کو ہاتھ پہ بلند کیا ہے, انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں, صحابہ کرام موجود ہیں اور نبی آئے بلغ کی روشنی میں کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. نبی نے بتا دیا کہ قرآن ہمارا, پڑھائے علی, شریعت ہماری, چلائے علی, چلال ہمارا, چلائے علی, گرے علم اٹھائے علی, گرائے علی, دعویٰ ہمارا, شہادت علی کی, اطاعت ہماری, مودت علی کی, نبوت ہماری, امامت علی کی, رسالت ہماری, ولایت علی کی, جلال ہم ہوں گے, جمال علی, دین ہم ہوں گے, رحمت ہم ہوں گے, نعمت علی, برہان ہم ہوں گے, حجت علی, شہر علم ہم ہوں گے, علم کا در علی, مالک کوثر ہم ہوں گے, ساقی کوثر علی, طاہا ہم ہوں گے, آل یاسین علی, طاہا ہم ہوں گے, آل یاسین علی, کتاب نبی ہم ہوں گے, امام نبی علی, الست اعلیٰ ہم ہوں گے, من کنت مولا علی, مکہ مکہ ہم ہوں گے, زمان زمان علی, جہاں جہاں ہم ہوں گے, انک انت السمیع العلیم. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. سب مل کے بولے پروردگارہ ہماری عبادت کو قبول فرما. جو مقروض ہوں گے قرضوں کو ادا فرما, جو بیمار ہونے صحت کاملہ عطا فرما, ہمارے امام کے ظہور میں تعلیم فرما اور ہم سب کو ان کا آوان و انصار قرار دے.